تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستو، بد کردار عورتوں اور مردوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے سبق آموز واقعہ ذکر کروں گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک پیارا سا اپیل ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ایک لائک ضرور کر دیں اور 500 سبسکرائبر پورا کرنے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک روز حامد جب باہر سے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زار قطار رو رہی ہے۔ رونے کا سبب معلوم کیا گیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرے گھر کے پیڑ پر پرندے آ کر بیٹھتا ہے اور وہ بسا اوقات مجھے بغیر پردے کے دیکھتا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ اس کا اگر اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ بس یہی سوچ کر مارے خوف کے رو رہی ہوں۔ حامد نے جب دینی جذبات سے لبریز باتیں سنی تو بہت خوش ہوا۔ اس کی اس درجے پاک دامنی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے مارے خوشی کے اس کا پیشانی چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر پیڑ کو کاٹ کر گرا دیا۔ اس واقعہ کے ایک ہی ہفتے بعد حامد اپنے مقررہ وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر قدم رکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ اس کی بیوی اپنے عاشق کے باہوں میں آرام سے سو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل پہ ایسا گہرا چوٹ لگی کہ وہ اپنے کچھ سامان لے کر اپنے گھر اور بستی سے دور نکل پڑا اور بادشاہ وقت کے محل کے علاقے میں پہنچ گیا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رکا اور لوگوں سے اس ہجوم کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو اپنی انگلیوں کے بل چل رہا تھا۔ حامد نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر کے بہت ہی نیک اور بزرگ شخص ہے جو اپنی انگلیوں کے بل صرف اس لیے چلتا ہے تاکہ کوئی چوٹی اس کے پیر کے نیچے آ کر دب نہ جائے اور مر نہ جائے، اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ حامد نے فوراً لوگوں سے کہا کہ بادشاہ کی تجوری جو چرایا ہے مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا بادشاہ سلامت، چور کون ہے یہ اس شخص کو پتا ہے۔ حامد نے کہا بادشاہ سلامت، چور اس شہر کے بزرگ اور پیشوا ہیں جو انگلیوں کے بل چلتا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس لیے کہ بادشاہ خود اس بزرگ سے عقیدت رکھتا تھا اور وقتاً فوقتاً اس سے صلاح لیا کرتا تھا۔ کہا کہ کیا تم اپنے بات میں سچے ہو؟ حامد نے کہا جائے پناہ میری جان بخشی جائے، اگر میں اپنے بات میں جھوٹا ہوا تو آپ کی تلوار اور میری گردن ہوگی۔ بادشاہ نے حامد کا اس طرز یقین دیکھ کر اس بزرگ کو بلایا اور اس سے کچھ دیر پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اس نے اپنا جرم بیان کر دیا۔ بادشاہ بڑا حیران تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ کہ یہ چور ہے جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے نیک اور بزرگ لگتا ہے؟ حامد نے جو جواب دیا وہ بہت ہی قیمتی تھا۔ حامد نے پرانا واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جہاں نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے تجاوز کیا جائے اور دکھاوے نظر آئے تو وہاں آپ فوراً سمجھ جائیے کہ کوئی بڑا گناہ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سچ ہے صرف نیکوں کی لباس پہن کر شرافت نہیں آ سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان نیک ہوگا اور نیک انسان ہمیشہ ریاکاری سے بچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلاوے سے بچائے، اپنے برگزیدہ بندہ میں شامل کر لے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔